نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة اخرجه الترمذي۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی عزت و ناموس سے دفاع کرے گا، اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سب کے لیے یہ ہیں کہ جب ہم دیکھیں کسی بھی مجلس میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اس کی عزت و ناموس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کو روکنا چاہیے کہ میری موجودگی میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وعید بیان کی ہے، اور یہ غیبت میں بھی آتا ہے، یعنی کوئی بھی طریقہ کرے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے اور وہاں پر اس کی عزت کے اوپر حملہ نہ ہونے دے۔ جب عام مسلمان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کی عزت و ناموس سے ہم دفاع کریں، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، خود ان کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہوں، ان کی عزت و ناموس کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہوں، تو وہاں پر جو ہے نا یہ حکم کتنی تاکید کے ساتھ ہوگا اور کتنی سختی کے ساتھ جو ہے نا اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہم اور آپ کے لیے لازم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، عزت و ناموس کے اوپر حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے غصہ نہیں آتا، اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی اور جسم کے اندر ہلچل نہیں پیدا ہوتی، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب وہ زندہ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے رسول کا اللہ رب العزت نے دفاع کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ، اسی طرح فرمایا کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت تمہیں بچائیں گے، تمہاری حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، یعنی لوگوں کے شر سے۔ تو جس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر حیات تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے اور انہیں کفار کے، مشرکین کے اور منافقین کے شرور سے محفوظ رکھا ہے۔ حالانکہ دن رات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر اعتبار سے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی حفاظت کی ہے، تو مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے رسول کی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے اندر بھی ایمان ابھی تک باقی ہے، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غیرت آتی ہے، جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما تھے تو تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو خالص کافر اور کھلے ہوئے کافر اور کھلے دشمن اور مشرکین تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ منافق تھے، جو کہ چھپے ہوئے تھے، زبان کے اوپر جو ہے نا وہ دوستی کا اظہار کرتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر جو ہے نا ان کے دلوں میں وہ کفر چھپا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا جو ہے نا وہ بغض چھپا ہوا تھا، اور دن رات یہ تمنا کرتے رہتے تھے کہ کب مسلمان جو ہے نا مغلوب ہوں گے، اور کب ان کے اوپر جو ہے نا کوئی آفت نازل ہوگی، کب ان کو جو ہے نا کوئی بڑی مصیبت جو ہے نا گھیرے گی۔
اور تیسری قسم وہ تھی جو کہ خالص مومن تھے، جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنا خون دے کر، اپنے بچے قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں ان تین میں سے کن میں ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں میرے محترم دوستو، کیا ہم ان کی باتوں میں، کفر کی باتوں میں تعویلیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا کوئی راستے تلاش کر رہے ہیں یا ان کا دفاع کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم دوسری قسم ہیں، منافقین میں ہیں۔ لیکن اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غیرت آ رہی ہے تو پھر شکر منائیں کہ ہمارا ایمان ابھی زندہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ہاں، اگر وہ 2 لفظ لکھ سکتا ہے تو ضرور لکھے، بلکہ 2 لفظ لکھ سکتا ہے تو وہ جو ہے نا 1000 الفاظ لکھے۔ اگر وہ 2 لفظ بول سکتا ہے تو 1000 الفاظ بولے۔ اگر وہ جان پیش کر سکتا ہے تو صرف اپنی جان نہ پیش کرے، بلکہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے پورے خاندان کی جان جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو ہے نا پیش کر دے۔ اپنا مال اگر وہ خرچ کر سکتا ہے، 1 لاکھ خرچ کر سکتا ہے تو اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر دے، جس طرح صحابہ نے خرچ کی۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، ناموس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا بس سرخ لکیر ہے، الخط الاحمر ہے، ریڈ لائن ہے۔ بس اس کو جو بھی کراس کرے گا تو پھر مسلمان ہر حد کراس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ بیان کیا ہے ٹوٹا پھوٹا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔